السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک جنون بے معنی بائے نور عروج پارٹ 9۔ پاشا، ریان کہاں ہے؟ وہ صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا مگر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ریحا نہ جانے کتنی کالز اسے کر چکی تھی اور نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا، وہ بھلا کیسے ریان کو ایسا طعنہ دے سکتی تھی جبکہ وہ اس کے ماضی کے بارے میں پوری طرح آگاہ بھی نہیں تھی۔ ریجینا براڈ کسی ضروری کام سے گئے ہیں، واپس آتے ہی ہوں گے۔ سر جھکائے پاشا نے اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض برتا تھا۔ ریان کی حالت اس نے دیکھی تھی مگر ہمیشہ کی طرح اس کا براڈ خود کو سنبھال گیا تھا۔ وہ افسردگی سے سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ پریسا کے کمرے میں آئی تو وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی۔ ریحا اس کا دھیان بھٹکانے کو اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ تم آرام کرو پری، میں اب چلتی ہوں۔ گھڑی کو 10 کا ہندسہ عبور کرتے دیکھ وہ اٹھ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ کمرے میں آئی تو ریان سنجیدہ سا کبٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اس کی سمت بڑھی۔ اس سے چند قدموں کی فوری دوری پر رکتے آہستہ سے پکارا۔ ریان اس کی آواز پر لب بھیج گیا۔ سارا دن اس نے کوشش کی تھی ریحا سے دور چلے جانے کی مگر نہیں کر سکا۔ وہ بالآخر اپنا خود کا کیا وعدہ بھولتے واپس لوٹ آیا کیونکہ اس کی منزل یہی تھی، سو وہ جہاں بھی جاتا لوٹ کر یہیں آنا تھا۔ آئی ایم سوری آن، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے۔ سنجیدگی سے بولتا وہ خود کو کچھ بھی کہنے سے روک گیا تھا۔ تو کیا میں سمجھوں کہ ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا؟ آپ اب ناراض تو نہیں ہیں؟ اس کی اتنی جلدی اٹس اوکے کہہ دینے پر ریحا کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں کبھی دوستی رہی ہو، جبکہ ہمارا دور دور تک ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ریان بنا اس کی جانب دیکھے کبٹ سے اپنی گن نکالتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ میری ناراضگی کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ریحا، بس میں چاہتا ہوں تم میری اس دنیا سے دور رہو جہاں تمہارے مطابق میں لوگوں کو مارنے کا کام کرتا ہوں۔ ریان نہیں چاہتا تھا وہ ان سب مسائل میں گھرے، وہ اپنی وجہ سے اسے کسی مشکل میں نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ ریحا اس کے الفاظ پر خاموش رہ گئی، تبھی ریان وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ریحا سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ان کے رشتے میں تلخیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی کیوں جا رہی تھی، لیکن شاید ان تمام تلخیوں کا خاتمہ قریب ہی تھا۔ ریان اس وقت جس ذہنی دباؤ سے گزر رہا تھا اس کی بھنک بھی وہ ریحا تک نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ اگر ریحا وہ سب جان جاتی تو شاید برداشت نہیں کر پاتی، تبھی ریان نے ہر اذیت خود تک محسوس کر لی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ریحا کی اچانک آنکھ کھلی۔ کمرے میں ریان کی غیر موجودگی محسوس کرتے وہ حیرانی سے اٹھ بیٹھی، تبھی اسے ڈھونڈنے کی غرض سے اٹھ کر نیچے ریان کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ براٹ، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کچھ اور بھی تو کر سکتے ہیں، یوں سیدھے سیدھے اسے راستے سے ہٹا دینا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ یہ تم بھی جانتے ہو پاشا کہ ہمارے مقصد کی کامیابی کے لیے اس کا مرنا ضروری ہے۔ وہ مہرہ ہمارے مزید کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ اب اس کی موجودگی ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ریان کی سرد آواز اسے اپنی ہڈیوں کو جماتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ گینگسٹر ہے، گنڈا ہے، وہ سب جانتی تھی وہ، مگر صرف سننے میں، اور اب اسے یوں قتل و غارت کے بارے میں بات کرتے دیکھنے میں بہت فرق تھا۔ آج تک اس کی سنی سب باتوں کو بہت ہلکا لیتی آئی تھی مگر اب یہ پلاننگ سن کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مگر ریان، اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو پولیس ہوشیار ہو جائے گی، اور اگر پولیس کو ہمارے پلان کی بھنک بھی لگ گئی تو ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ یہ آواز ازمیر کی تھی، وہ جو یہاں ریان کی ناراضگی پوری طرح دور کرنے کا سوچ کر آئی تھی۔ اب یہ سن کر اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے ریان کو دلدل میں اترنے نہیں دے سکتی تھی، اسے ریان کو روکنا تھا۔ چھپ چھپ کر باتیں سننے کی عادت کب جائے گی اب آپ کی ریجینا؟ وہ انہی سب سوچوں میں گم تھی جب ریان کی آواز پر چونکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پاشا اور ازمیر نہ جانے کب کے وہاں سے جا چکے تھے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ریان؟ آپ سچ میں کسی کی جان لیں گے؟ وہ اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے روک نہیں سکی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس سب سے دور رہے، آپ کا ان سب باتوں کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ ریان کے لہجے کی سرد مہری اثر نوجاگی تھی۔ صبح ہوئی تلخ کلامی وہ بھولا تو نہیں تھا۔ کس قدر زہر خند لہجے میں ریحا نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ خونی ہے، لوگوں کو قتل کرتا پھرتا ہے۔ چند لمحے پہلے معافی مانگ کر وہ لڑکی دوبارہ اپنی سوچ کے مطابق ہر چیز کو جانچ رہی تھی۔
میں بیوی ہوں آپ کی، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں یہ جاننا حق ہے میرا۔ ریحا کو اس کے لہجے پر غصہ آنے لگا، وہ کبھی کوئی سیدھی بات کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہی بیوی جو بنا میری حقیقت جانے مجھ پر خونی ہونے کا الزام لگا چکی ہے، ساری دنیا کی طرح وہ بھی مجھے درندہ سمجھتی ہے، تو اب آپ کچھ بھی سمجھے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ رائان نے لب بھیجتے خود کو کچھ بھی مزید کہنے سے روکا تھا۔ تو کیا غلط کہا تھا میں نے؟ ابھی نہیں کر رہے تھے آپ قتل کی پلاننگ؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں آپ؟ کون ہے یہ براڈ؟ یہ صرف ایک نام نہیں ہو سکتا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ درد کرنے لگا تھا اور ایک بار پھر وہ رایان پر بے اعتباری دکھا چکی تھی۔ میں کون ہوں کیا ہوں اسے جاننے کی چاہ چھوڑ دے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا یا بتانا چاہتا بھی نہیں۔ میرا ماضی کھنگالے گی تو سوائے اذیت کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ 12 سال پہلے کی طرح آپ دوبارہ مجھے مجرم سمجھ سکتی ہے، اجازت ہے آپ کو۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ کبھی اپنے منہ سے ریحا کو ماضی کی اذیتیں نہیں بتانے والا تھا، یا شاید ابھی قسمت میں ماضی کا کھلنا نہیں لکھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی اون، پلیز یہ سب چھوڑ دے، آپ کسی کو نہیں ماریں گے۔ ماضی میں آپ کیا کرتے تھے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر میں آپ کو مزید کوئی قتل وتل نہیں کرنے دوں گی۔ ریحا کی فکر اپنی جگہ درست تھی، مگر وہ بھی رایان کاظم سے واقف نہیں تھی۔ میری راہ میں رکاوٹ بننے کا سوچنا بھی مت ریحا، میں جو کروں گا اس کا جواب دہ بھی خود بنوں گا، اور تم مجھے ہرگز نہیں سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ رایان نے جیسے اسے اس کی اوقات باور کروائی تھی، مقصد صرف اسے آگے ملنے والی تکلیف سے دور رکھنا تھا۔ براڈ مہمان کو لایا ہوں، جلدی چلے۔ پاشا تیزی سے وہاں آتے بولا تو رایان ریحا کو نظر انداز کرتا باہر نکل گیا۔ ریحا بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ کون ہو تم؟ جانے دو مجھے۔ وہ شخص لان کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ گرا ہوا تھا۔ رایان نے آگے بڑھتے اسے بالوں سے تھامتے سر اوپر اٹھایا۔ ریحا پیچھے آئی مگر اندھیرے میں صاف اس کی شکل نہیں دیکھ پائی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو آئے ہو، ہمیں مہمان نوازی کا موقع نہیں دو گے؟ اپنی جان پیاری ہے تو شرافت سے مجھے ان لوگوں کے نام اور حلیے بتا دو جن کے بارے میں تمہیں معلومات دی گئی ہے۔ رایان کے سرد و سپاٹ انداز پر مقابل کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ایسا ہی کچھ حال ریحا کا بھی تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے جانے دو۔ بمشکل خود کو سنبھالتے اس نے رایان سے بچنا چاہا جب رایان کا ہاتھ گھوما اور پوری شدت سے اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ کہیں انچ دور جا گرا تھا۔ اب بھی بولنا پسند کرو گے یا مزید خاطر تواضع کروں؟ پاشا نے اسے سیدھا کیا تو رایان پیچھے سے خنجر نکالتے بولا۔ اندھیرے میں چمکتا خنجر دیکھ کر ریحا کی سانس رک گئی تھی۔ میں نہیں جانتا، وہ شاید بہت ڈھیٹ ہڈی تھا مگر مقابل بھی براڈ تھا، ایک وحشی درندہ۔ آہا، مجھے تمہاری ہمت پسند آئی، مگر افسوس یہاں ہمت دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رایان اس کی گردن پر خنجر رکھتے دباؤ ڈال کر نیچے لے جاتے ہوئے بولا۔ جیسے جیسے خنجر نیچے جا رہا تھا ویسے ویسے خون کی دھار اس شخص کے گریبان پر بہتی جا رہی تھی۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، وہ شخص تیزی سے بولا تو پاشا بھی مسکرا دیا۔ شروع ہو جاؤ، رایان کے کہتے ہی وہ ساری تفصیل اس کے گوش گزار کرنے لگا۔ شاباش، تمہارا کام ختم ہوا، تم جا سکتے ہو، رایان سنجیدگی سے بول کر اس کی سمت جھکا۔ جہنم میں۔ اگلے ہی پل رایان کا خنجر اس کی گردن پر گھوما تھا اور وہ وہیں گرتا چلا گیا۔ ریحا نے بمشکل منہ پہ ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کا گلا گھوٹا تھا۔ اس کے اون نے اس کے سامنے ایک شخص کو بے رحمی سے قتل کر دیا تھا، وہ بھی اتنے سکون سے جیسے وہ انسان نہیں کوئی بھیڑ بکری کا بچہ ہو۔ دوسری طرف ملیشیا پر ابھرتا سورج 400 روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ایک بھرپور لمبی اور پرسکون نیند کے بعد دانی کی آنکھ کھلی تو بستر کی دوسری سائیڈ خالی پا کر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ گزری شب کے لمحات اس کے خود کے گمان میں بھی نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا میش اتنی جلدی کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگی، مگر جب محبت محرم بھی ہو اور چند انچ کی دوری پر بھی تو کئی بار ضبط ناگزیر ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہوتے باہر نکلا۔ اسے اپنی شیرنی کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھنے تھے۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے دیکھنے کی چاہ میں وہ شرارت سے مسکراتا لاؤنج میں آیا تھا۔ میش لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھی جب کھٹکے کی آواز پر اس کا دل پوری قوت سے دھڑکا۔ اس پل وہ دانی کا سامنا کرنے کی حالت میں ہرگز نہیں تھی۔ اسے خود پر غصہ تھا کہ اس نے دانی کو منمانیاں کرنے سے نہیں روکا۔ کہیں نہ کہیں وہ دانی پر اپنی کمزوری ظاہر کر چکی تھی اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ سنگا نے اسے آج پلان فائنل کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ 2 ہفتے بعد پیول ملیشیا آ رہا تھا۔
تم نے ناشتہ کر لیا میش؟ دانی اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر آکر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ دانی کے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی میش کے چہرے اور کپڑوں پر گرا تو وہ جھنجھلا کر کچھ دور ہوئی۔ نظریں ہوموز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی۔ دانی اس کی حرکت پر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ اینڈریو کے رائٹ ہینڈ جیسن کی کال آئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جان بوجھ کر یہاں وہاں کی باتیں کر کے وہ اسے اپنی سمت متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، اینڈریو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ میش جو پہلے ہی کنفیوز تھی خود پر ٹکی نظروں سے مزید زچ ہو رہی تھی۔ میش میری آنکھ۔ جب اس نے اس بات پر بھی سر نہیں اٹھایا تو بے ساختہ اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ گیا۔ کیا ہوا؟ میش نے تیزی سے اس کی آنکھ کو دیکھنا چاہا جب وہ مسکراتا ہوا اس کے اپنی آنکھ کی طرف بڑھتے ہاتھ قابو کر گیا۔ بس ایک لمحے کو دانی کی نظریں میش کی سنہری جھیلوں سے ٹکرائی تھی۔ اگلے ہی پل میش نظریں جھکا گئی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اپنے دل سے خائف میش نے ہاتھ چھڑانے چاہے مگر مقابل پوری طرح شرارت پر آمادہ تھا۔ نہ چھوڑوں تو؟ ویسے کیا بات ہے؟ ایسا کیا ہو گیا جو میری شیرنی یوں بھیگی بلی بنی ہوئی ہے؟ دانی کو اسے یوں کنفیوز دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ دانی چھوڑو مجھے، زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو تمہاری منمانی سہ لی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مزید پھیل جاؤ۔ اسے ایک پل لگا تھا اپنے روپ میں آنے میں۔ اسے پتا تھا اگر وہ یوں ہی جھپتی رہی تو دانی اسے تنگ زیادہ کرے گا۔ جانے دانی، اگر آپ چاہتی بھی تو میری منمانی اسے بچ نہیں سکتی تھی، اور میں تمہیں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی میش لڑتی جھگڑتی پسند ہے۔ یہ شرماتی ہوئی حسینہ لاکھ قاتل سہی مگر میری میش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آہستہ سے اس کا چہرہ تھوڑی کی مدد سے تھامتے بولا تو میش اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے آرام سے ہر چیز خود پر لے گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی میش پر نہیں جتایا تھا کہ اگر بہکا ہو تو میش بھی جذبات کی ضد میں آ گئی تھی۔ جس طرح اس نے میش کو اس خود ساختہ شرمندگی سے نکالا تھا، میش کے دل میں اس کا مقام مزید بلند ہو گیا تھا۔ چلو اب فضول میں چپکو مت، مجھے ہزاروں کام ہے اور ناشتہ نہیں کیا میں نے، وہ تم بناؤ گے۔ میش مسکراہٹ دباتے مان سے بولی تو وہ دانی نے کہا لگایا۔ جو لڑکی لاکھوں دلوں کی دھڑکن بننے کے لائق تھی وہ لڑکی اس کی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دانی کے لیے یہ عام بات ہرگز نہیں تھی۔ جو حکم یور ہائنس، آپ اپنا کام کریں، میں ابھی ناشتہ بناتا ہوں۔ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اٹھا اور ناشتہ بنانے چل دیا۔ میش کو اس پل اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ ہائے ہائے وے ہاتھ کیا کروں میں تیرا، گندی اولاد۔ ازمیر آج 2 دن بعد آئلہ سے ملنے شاہ مینشن آیا تھا۔ آئلہ کسی کیس میں بری طرح غرق تھی، تبھی ازمیر اپنے اور اس کے لیے کافی بنانے کچن کی سمت آ گیا، مگر کچن کی حالت دیکھتے ہی وہ چکرا کر رہ گیا۔ کیا ہوا جیجا جی؟ کیوں مجھ مسکین کو سلواتے سنا رہے ہیں؟ میری بہن اپنا کام کر رہی ہے، شور مت کرے۔ ہاتھ بوتل کے جن کی طرح کچن کے دروازے میں نمودار ہوا تھا۔ جیجا جی کے کچھ لگتے یہ کچن کا کیا حال بنا دیا ہے تم نے؟ آئلہ تو جتنی مصروف ہے مجھے یقین ہے اس نے اس طرف جھانکا بھی نہیں ہوگا، سو یہ سب تمہاری ہی کارستانی ہو سکتی ہے۔ ازمیر نے تیکھے چتون اسے گھورا جو اس کے صحیح اندازے پر دھاتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ یار جیجو، اب ہر کوئی آپ کی طرح پروفیشنل تو ہوتا نہیں ہے۔ اپنے لیے ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، بس تبھی یہ سامان ہلکا سا بکھر گیا۔ اسے ہلکا سا بکھرنا کہتے ہیں حاشا؟ اپنے ارد گرد دیکھو اور مجھے بتاؤ کوئی چیز ہلکی سی بھی جگہ پر نظر آ رہی ہے؟ ازمیر نے خونی نگاہوں سے اسے دیکھا تو بنا شرمندہ ہوئے مسکرا دیا۔ اچھا نا، سوری، چلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، ابھی ہم دونوں نے سارا کچن صاف کر لینا ہے۔ ایک ایپرن خود پہنتے دوسرا اس کی سمت بڑھایا تو وہ بازو فولڈ کرتا نفی میں سر ہلا گیا۔ جیجا جی وہاں سے اچھے سے پوچھا مارے۔ آئلہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کچن کی سمت آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر خود کو کہا لگانے سے روک نہ سکی۔ ہاتھ کچن کی شیلف کے اوپر چڑھا ہوا تھا جبکہ ازمیر پورے کچن میں پوچھا مار رہا تھا۔ دونوں کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ آئلہ کی کھنکتی ہنسی پر ہاتھ جلدی سے نیچے اترا۔ ہاتھ تمہیں شرم نہیں آتی ازمیر سے یہ سب کرواتے؟ آئلہ نے بھائی کو گھورا جس پر ہر بات بے اثر تھی۔ اب آپ کے شوہر کو صفائی فوبیا ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ تھوڑا سا کچن پھیلا ہوا تھا، جناب کی صفائی کی حس بھڑکنے لگی، ساتھ مجھ معصوم کو بھی لگا دیا۔ ہاتھ نے مزے سے سارا الزام ازمیر پر ڈالا۔ تمہارا تھوڑا سا پھیلاوا کیسا ہوتا ہے یہ مجھے اچھے سے پتا ہے۔ چلو اب جا کر چینج کرو۔ میر
آپ تو فریش ہو جائیں، میں کھانے کو کچھ بناتی ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولی تو ہاتھ تو فوراً کام سے بچنے کو بھاگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں علی، آپ بیٹھے، میں ابھی کچھ لائٹ سا بناتا ہوں۔ ازمیر اس کے مسکراتے چہرے کو محبت سے دیکھتے بولا تو وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میں جانتی ہوں میرے شوہر اس دنیا کے سب سے بیسٹ شوہر ہے اور سب سے بیسٹ شیف بھی، مگر کبھی کبھی مجھے بھی یہ شرف دے دیا کرے، جا کر فریش ہو جائے۔ آئلہ کو کبھی کبھی ازمیر کی محبت کے سامنے اپنی محبت کم لگنے لگتی تھی۔ اوکے زندگی، آپ جو کرنا چاہتی ہیں کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کے سر سے ہولے سے سر ٹکراتے خود چینج کرنے کے لیے چل دیا۔ آئلہ اس کی پشت کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف سب تیاریاں مکمل ہیں نا شبیر؟ کل ہماری زندگی کا بہت اہم دن ہے، دھیان رکھنا کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ابھی سارا مال سیٹل کر کے آیا تھا جب مقابل کی آواز سنتے سر ہلا گیا۔ فکر مت کرے باس، سب کچھ تیار ہے، آپ کے کہے مطابق میں سارا مال لے آیا ہوں، کل کے لیے بھی سارے انتظامات پورے ہیں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا تو ہوڈی میں موجود شخص نے سر ہلایا۔ اگر کل کی یہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، تم جو چاہتے ہو سب مل جائے گا تمہیں۔ سرخ روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے سب یاد ہے باس، آپ فکر مت کریں، لوسیفر نے چاہا تو سب پلان کے مطابق ہی ہوگا۔ مگر باس، سلیم کہاں ہے؟ اس وقت اس کا یہاں ہونا بھی ضروری تھا۔ شبیر نے سلیم کی غیر موجودگی محسوس کرتے پوچھا۔ سلیم کی ٹینشن مت لو، اس وقت وہ وہاں ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ میرا وہ ہتھیار ہے جو میں دشمن پر استعمال کرنے والا ہوں۔ براٹ نے اب تک مجھے جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا، اب میری باری۔ پراسرار سی آواز میں بولتے ہوئے شبیر کو حیران کر گیا تھا۔ یہ براٹ کون ہے باس؟ یہ کہیں وہ شخص ہی تو نہیں جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ اس نے ہمارا مال پکڑوایا تھا؟ شبیر کو یاد آیا سلیم نے شروع میں اسے بتایا تھا اس بارے میں۔ اس بار وہ بہت کچھ پلان کر رہا ہے، اس نے ہمارے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں اور وہ ہماری کل کی ڈیل خراب کرنے کی کوشش بھی ضرور کرے گا، مگر وہ جانتا نہیں ہے کہ اس بار مہرہ اس نے نہیں میں نے بنایا ہے اسے۔ اس شخص کی آواز میں ہی نہیں لہجے میں بھی تمسک کو جھلک رہا تھا۔ باس، باہر کی پارٹی کا فون آ رہا ہے، میں ان سے بات کر لوں؟ اسے براٹ اور اس شخص کی رام کتھا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے جس چیز سے مطلب تھا وہ اسے مل رہی تھی، یعنی پیسہ، باقی دنیا بھاڑ میں جاتی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ دیکھو انہیں۔ اجازت ملتے ہی وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ وہ شخص اب براٹ کو ہرانے کی سازشیں کرنے میں مصروف تھا۔ باس، ایک بری خبر ہے۔ کچھ ہی دیر میں شبیر واپس پلٹا۔ کیا ہوا ہے؟ مقابل بری خبر کے بارے میں سنتے سرد انداز میں بولا تو شبیر تھوک نکل کر رہ گیا۔ باس، وہ باہر ملکی پارٹی نے ڈیل کے لیے کل کی بجائے 1 ہفتہ اور مانگا ہے۔ وہ 1 ہفتے بعد پاکستان آئیں گے۔ شبیر کے جواب پر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے جنہیں دیکھنے سے شبیر محروم تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ اسی سپاٹ انداز میں پوچھا گیا۔ نہیں، انہیں شاید کوئی ضروری کام آ گیا ہے اسی لیے۔ شبیر جانتا تھا وہ غصے سے کھول رہا ہے مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ خود کو سنبھالتے اجازت دی تو شبیر دوبارہ وہاں سے نکل گیا جبکہ اس شخص نے پوری قوت سے سامنے رکھی کرسی زمین پر دے ماری تھی۔ رایان اپنا خنجر اس شخص کے کپڑوں سے صاف کرتے واپس پلٹا جب سامنے سفید چہرے کے ساتھ کھڑی ریحا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ٹھٹکنے کی وجہ اس کا چہرہ تھا جس سے لگتا تھا جیسے کسی نے زندگی چھین لی ہو۔ ریحا! اس سے پہلے ریحا لڑکھڑا کر گرتی، رایان تیزی سے اس کی سمت بڑھا اور اسے تھاما مگر ریحا تیزی سے خود کو اس سے چھڑا گئی۔ دور رہے مجھ سے۔ ریحا پینک ہو رہی تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی اسے کیا ہو رہا ہے۔ معدہ الٹ کر منہ میں آتا محسوس ہو رہا تھا۔ ریحا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، لیٹ می ہیلپ یو۔ رایان ایک بار پھر اس کی سمت بڑھا مگر ریحا پیچھے ہو گئی۔ نہیں، چھونا مت مجھے، قاتل ہے آپ، خونی درندے۔ اس معصوم کو کتنی بے رحمی سے مار دیا آپ نے۔ وہ اس پل ہر چیز بھول گئی تھی، بس یاد تھا تو یہ کہ رایان نے ایک شخص کا قتل کیا ہے۔ ریحا، لسن ٹو می ڈیم اٹ۔ رایان کو اس وقت صرف اس کی فکر ہو رہی تھی، تبھی اس کے لفظوں کو بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ کہا نا کچھ نہیں سننا مجھے، صحیح کہتے تھے سب لوگ، خونی ہے آپ، وحشی درندے ہیں آپ۔ کیوں مارا آپ نے اس شخص کو؟ بتا تو دیا تھا اس نے سب کچھ آپ کو۔ ہاں، پھر کیوں مارا آپ نے اسے؟ ریحا اس کا گریبان تھامے چیختے ہوئے بولی تو رایان لب بھیج گیا۔ تکلیف کی شدید لہر اٹھی تھی اس کے وجود میں۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے چھڑانا چاہا مگر وہ اس پر راضی نہیں تھی۔ ہے آپ جواب دہ، بتائیں مجھے کیوں مارا اسے؟ اتنی وحشت اور درندگی دکھاتے آپ کا ہاتھ ایک لمحے کو بھی نہیں کانپا؟
मार दिया बेचारे को, रेहा जुनूनी अंदाज में बोलती उसे तैश दिला गई थी। बंद करे अपनी बेचारा बेचारा की रट। कोई बेचारा नहीं है ये शख्स, न जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ चुका है, कितनी बहनों की इज्जत पामाल की है इसने, और अब भी न जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था ये शख्स। हाँ, मैं हूँ खूनी, वहशी, दरिंदा, मगर इन लोगों के लिए जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। पूरी कुव्वत से उसके हाथ झटकते वो उससे दूर हुआ। हकीकत जानकर रेहा सकते की हालत में खड़ी थी, जबकि रायान तैश में राह में आई हर चीज को ठोकर मारते वहां से निकल गया था। वो बार बार पलटकर उस लड़की तक आता था और रेहा हर बार उसे नया जख्म दे जाती थी, मगर आज जो जख्म उसने लगाए थे वो बहुत कारी थे। रायान यार, क्या हुआ है तुझको? क्या हुआ है तुझे? क्यों इस तरह टूटा हुआ लग रहा है? 3 दिन से वो उस फ्लैट में मौजूद था, न ढंग से कुछ खा पी रहा था, न किसी से बात कर रहा था। बरसों पहले उस पर सबने कातिल होने का इल्ज़ाम लगाया था, मगर इस वक्त उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी आज वही सब बातें रेहा के मुंह से सुनकर हो रही। खुशी से उस वहशत नगरी का वासी नहीं बना था। उसे अजियतों की भट्टी से गुजार कर ज़बरदस्ती गुनाहों के दलदल में घसीटा गया था। उसे याद था जब पहली बार किसी को कत्ल करने के हुक्म पर उसने एंथोनी की कैद से भागना चाहा। तब एंथोनी के आदमियों ने बुरी तरह जरकोब किया था उसको। उसके चेहरे पे खंजर से मुख्तलिफ कट लगाए गए थे, जिनमें से बाकी सब तो मंदमिल हो गए, मगर एक निशान आज तक वैसे का वैसा ही था। जाओ यहाँ से अजमीर। हाँ, वो खूनी था, मगर उसने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली थी। खुद पर बुराई का नकाब चढ़ाए उसने खुद को हर किसी की नज़रों में बुरा बना रखा था। अजमीर जानता था वो गुस्से में है, मगर वो उसे अकेला भी छोड़ने के हक में नहीं था। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आ रही? दफा हो जाओ यहाँ से। रायन गुस्से से दहाड़ते उठा और जोरदार मुक्का अजमीर के गाल पर मारा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अजमीर दुखते गाल को सहलाता दोबारा आगे बढ़ा। रायन गुस्से से उसका गिरेबान थामते 2-3 घुस्से पे दर मारने लगा। कातिल हूँ मैं, खूनी वहशी दरिंदा हूँ मैं। दूर रहो मुझसे, वरना बेमौत मारे जाओगे। और यहाँ की बातों से खुद में जमाशुदा सारा जहर अजमीर पर उतार रहा था। नहीं हो तुम खूनी, नहीं हो दरिंदे। तुम इस दुनिया में खुलेआम घूमते वहशी दरिंदों की मौत हो। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों के लिए जीते हैं। तुम उसके चुने हुए हो रायान, जिसे उसने अपने बंदों की मदद के लिए भेजा है। अजमीर जानता था अगर वो इतना टूटा है तो ज़रूर तकलीफ देने वाला उसका कोई करीबी ही है। तब ही उसे पुरसुकून करना चाहा। नहीं हूँ मैं उसका चुना हुआ, अगर होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं देता। ये दर्द मेरी सांस रोक रहा है। बाकी सब अपनों के धोखे, उनके असल चेहरे मैंने बर्दाश्त कर लिए, मगर मेरी मोहब्बत, मेरी सांसों की वजह ने मुझ पर जब उंगली उठाई है ना, तो ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। अजमीर उसका गिरेबान थामे बज़ाहिर दहाड़ा था, मगर उसके लहजे में टूटे कांच की करचियां महसूस करते अजमीर को बहुत दुख हुआ था। रायान, ये तकलीफ तुम्हारी आजमाइश है यार। अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है ताकि बदले में तुम्हारी पसंद का इनाम तुम्हें सौंप सके। तुम देखना, जितनी शदीद तुम्हारी आजमाइश है ना, उतना ही बड़ा इनाम तुम्हें मिलेगा। अजमीर ने उसे कंधों से थामते झिंझोड़ा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बहन के गुनहगारों को सज़ा देना, और कुछ नहीं। मुझे किसी के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक ही उसने जैसे खुद को बावर करवाया था वो ब्रॉड था, उसे अपने नाम का पास रखना था। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ रायान। तुम ब्रॉड हो, एक बीस्ट। तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। तुम्हें अपने दुश्मनों को निस्ते नाबूद करना है। अजमीर का मुंह सूज चुका था, मगर उसे इस वक्त सिर्फ अपने भाई जैसे दोस्त की परवाह थी। ये सब छोड़ो, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो हो गया। और कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो निकल आया था, हर एहसास से, हर दुख से। एक बार फिर वो जज्बात और एहसासात से आरी हो चुका था। प्रिंसिपा, यहाँ क्यों बैठी हैं आप? पाशा मेंशन में दाखिल हो रहा था जब अंधेरे में चमकती रोशनियों में परीसा को उसके कमरे की बालकनी में बैठे देखकर उसके कमरे में आया। हल्की सी दस्तक देते इजाज़त मिलने पर उसके पास चला आया। कहाँ क्यों बैठी हूँ? धीमी सी आवाज़ में पूछा। इन अंधेर वादियों में उसे सिर्फ चंद आवाज़ों ने ही ज़िंदगी का एहसास दिला रखा था, और वरना वो कब की इस वीरानी के हाथों पागल हो चुकी थी।
یہ خاموشی اور اداسی آپ پر بالکل نہیں جچتی پری۔ پاشا کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ سارے زمانے کی خوشیاں لا کر اس نازک سی گڑیا کے دامن میں ڈال دیتا، ان شگرفی لبوں پر ازلی مسکراہٹ سجا دیتا۔ جبکہ میں نے آج تک اس خاموشی اور اداسی کے سوا کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ تمسکرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے جس سے اپنی ذات کا مذاق اڑا رہی تھی۔ صرف کچھ دن اور جانے پاشا، پھر آپ ہر اداسی، ہر غم سے نکل آئے گی۔ میں آپ کو ہنسنا مسکرانا سب سکھاؤں گا۔ وہ کہہ نہیں سکا، بس اس کا چہرہ دیکھتے سوچ کر رہ گیا۔ بھئیو کہاں ہے؟ وہ 3 دن سے مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ اس کی جانب سے خاموشی محسوس کرتے پریسا پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ براڈ بہت ضروری کام میں مصروف ہے پرنسپا، وہ بہت جلد واپس آئیں گے۔ فی الحال وہ خود سے کیے کچھ وعدوں کو پورا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاشا کی زمانی بات اس کی سمجھ میں ہرگز نہیں آئی تھی۔ کیا آپ مجھے واپس اٹلی بھیج سکتے ہیں؟ وہ اداس اور نم آواز میں بولی تو پاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ باہر رات کی تاریکی اپنے پر پھیلا چکی تھی اور یہاں اس کی نازک سی بیوی کے چہرے پر سایہ سا لہرا رہا تھا۔ کیوں؟ آپ واپس کیوں جانا چاہتی ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ پاشا کے دل میں عجیب و غریب وہم اٹھنے لگے، جبکہ جانتا تھا مینشن میں اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، مگر مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا۔ رات کو عجیب سی آوازیں آتی ہے، وحشت سی ہوتی ہے۔ پریسا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اپنی کیفیت بیان کرے۔ جب سے وہ پاکستان آئی تھی، ایک رات بھی سکون سے سو نہیں سکی تھی۔ ہر پل اسے اپنا آپ ماضی کی قید میں محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اگلے ہی پل کسی جانب سے وہ وحشی درندہ اس پر جھپٹ پڑے گا اور وہ ایک بار پھر اس درندگی کا شکار ہو جائے گی۔ 12 سال گزر چکے تھے اس حادثے کو، مگر اسے آج بھی وہ لمس، وہ جلاتا احساس تڑپاتا تھا۔ کوئی بڑی آسانی سے اس معصوم کی زندگی برباد کر گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ پری میری جان، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ جب تک میں اور براڈ آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کو بری نیت سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جب تک آپ اپنے دل و دماغ کو خوف سے نہیں نکالے گی، تب تک یہ وحشت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پاشا بے ساختہ اس کے قریب 2 زانوں بیٹھتے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ آ گیا تو؟ خوفزدہ لہجے میں سہم کر بولتی وہ پاشا کو اذیت سے 2 چار کر گئی تھی۔ نہیں آئے گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ شخص جہاں بھی ہے، میں بہت جلد اسے ڈھونڈ کر جہنم واصل کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس کے خیال کو بھی آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سرخ و سفید نرم ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے عقیدت سے بولا تو وہ ساکت سے اسے سنے گئی۔ چلے آئے، میں یہیں ہوں آپ کے پاس، آپ سو جائے۔ پاشا نے اٹھتے بڑے آرام سے اسے بازو میں اٹھایا اور کمرے میں لاتے بیڈ کے پاس نیچے اتارا۔ پاشا کی موجودگی محسوس کرتے وہ سہارے سے بستر پر لیٹی خود پر بلینکٹ اوڑھ گئی۔ پاشا اس کے سر کے قریب ٹکتے آہستہ سے اس کے بال سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سکون اور اطمینان محسوس کرتے وہ نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ دوسری طرف میشا ڈارلنگ، کہاں تھی تم اتنے دن سے؟ میں نے کتنی کالز کی تمہیں، مگر تم تو یوں غائب ہو گئی تھی جیسے مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تمہارا۔ میں آج اینڈریو کے ٹھکانے پر آئی تھی اور آتے ہی اینڈریو کی بات سن کر اس کا منہ ایسے ہو گیا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ سوری سر، بس کچھ ضروری کام آ گئے تھے جس کی وجہ سے آؤٹ آف اسٹیشن جانا پڑا تھا۔ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے بولی تو اینڈریو اس کے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے قریب کر گیا۔ جانتا ہوں بہت مصروف ہو تم ڈارلنگ، مگر اب تو ہمارا بہت قریبی تعلق ہے، اب تمہاری یہ دوری مجھ پر گرا گزرتی ہے۔ اینڈریو کی بے باک نگاہیں میش کو اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب نہیں جاؤں گی سر، ویسے میں آج آپ سے کسی کو ملوانے کے لیے لائی ہوں، بہت کام کا بندہ ملا ہے مجھے۔ میش غیر محسوس انداز میں دور ہوئی جسے اینڈریو اس کی بات میں محسوس نہیں کر سکا۔ ہاں ضرور، اگر تم کہہ رہی ہو تو ضرور کوئی اہم انسان ہوگا، بلاؤ نا۔ اینڈریو تو پوری طرح میش پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ آ جاؤ، میش نے پکارا تو بلیک جینز پر سفید شرٹ اور بلیک لانگ کوٹ پہنے دانی اندر داخل ہوا۔ بالوں کا اسٹائل تبدیل ہو چکا تھا اور آنکھوں پر بھی گلاسز تھے جن سے وہ مزید وجیح لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے میشا؟ اینڈریو اس کی رعب دار پرسنالٹی سے دیکھتے ہی اسے متاثر ہو گیا تھا۔ سر یہ بہت ذہین شخص ہے، یوں سمجھ لے ٹیکنالوجی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ آپ اس سے کسی بھی قسم کی ہیکنگ کروا سکتے ہیں، میپنگ، ٹریکنگ، ہر طرح کا سسٹم چلانے میں یہ ماہر ہے۔ میں جہاں گئی تھی وہاں ملاقات ہوئی تھی ہماری۔ دانی میش کے منہ سے اپنی تعریفیں سنتے فخر سے مسکرا دیا، مگر اینڈریو کی میش پر اٹھتی غلاظت بھری نگاہیں اسے طیش زدہ کر رہی تھی۔
ہاں بھائی ینگ مین، جس طرح ہماری ہمیشہ آپ تمہاری تعریف کر رہی ہے، لگتا ہے تم کافی کام کی چیز ہو۔ اینڈریو میش کو میشا بلاتا تھا، میش کو خوش کرنے کی خاطر بولا۔ آزما لے سر، آپ کو مایوس نہیں کروں گا بلکہ خود کو ایسا ثابت کروں گا کہ میرا نام مرتے دم تک نہیں بھولیں گے آپ۔ آنکھوں میں جنون کی چنگاریاں لیے بظاہر مسکراتے ہوئے بولا تو اینڈریو اس کی سمت متوجہ ہوا۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ یہ شخص اسے خاصا پراسرار لگا تھا۔ دانی، دانی نام ہے میرا۔ دانی نے اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھایا جسے اینڈریو تھام گیا۔ اینڈریو کو بے وقوف بنانا اور ان دونوں کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ چلو دانی، تم جا کر اپنے کام پر لگ جاؤ۔ سر آپ فکر مت کریں، ہماری اگلی ڈیل کا سارا ٹیکنیکل کام دانی دیکھے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلد از جلد دانی کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی ورنہ دانی کے تاثرات اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ اینڈریو کے اشارے پر دانی مٹھیاں بھیجتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ میش اب اینڈریو کی بکواس سننے پر مجبور تھی۔ دوسری طرف ہے جیجا جی، یہ آپ کے منہ کا نقشہ کس نے بگاڑا ہے؟ ازمیر رایان سے ملنے کے بعد آئلہ سے ملنے آیا تھا جب سامنے سے آتا ہاتھ اس کے چہرے کے زخم اور سجن دیکھتے غیر سنجیدگی سے بولا، اس دنیا میں مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت صرف ایک ہی بیسٹ کر سکتا ہے۔ وہ مسکین سی صورت بناتے بولا تو ہاتھ ہنس دیا۔ ہا 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 ہا، ڈونٹ ٹیل می کہ آپ رایان کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ہاتھ کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ازمیر نے صوفے پر رکھا کشن اٹھا کر اس کی سمت پھینکا۔ اگر نہیں چاہتے کہ اس سے بڑھ کر نقشے میں تمہارے منہ پر چھاپوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ازمیر کے کشن سے بچنے کو وہ اچھا اچھلا تھا، ہنستے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ دیکھ گھما کے مار، دبا کے رایان بھائی نے مارا آپ کو؟ ہا 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 ہا، یہ گھما کے وہ اونچی اونچی گاتے وہاں سے نکلا تھا۔ ازمیر نے اس کے پیچھے جانا چاہا جب سامنے سے آتی آئلہ کو دیکھ کر اسے رکنا پڑا۔ ازمیر، یہ کیا ہوا آپ کو؟ آئلہ اسے دیکھ کر پریشان ہوتی جلدی سے آ کر اس کا چہرہ چھونے لگی۔ آپ کے اس بڑے بھائی نے مارا ہے مجھے، منہ بسور کر کہا تو آئلہ جلدی سے اسے تھام کر صوفے پر بٹھا گئی۔ یہاں بیٹھے، میں بھی دوائی لگاتی ہوں۔ فرسٹ ایڈ باکس منگواتے اینٹی بائیوٹک سے اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ ہوا کیا تھا رایان کو؟ وہ کسی عام بات پر یوں پینک کبھی نہیں کرتا۔ آئلہ اس کے زخم پر دوائی لگاتے ہوئے بولی تو ازمیر سنجیدہ ہوا۔ محبت نے مجبور کر دیا ہے اسے آئلہ، یہ محبت کسی کے لیے اتنی بے رحم کیوں ہو جاتی ہے؟ ازمیر کی اداسی بھری بات پر آئلہ ہاتھ روکتے اسے دیکھنے لگی۔ آج تک رایان نے ہر کسی کا بھلا چاہا اور سوچا ہے، اپنی ذات بھلا کر دوسروں کی مدد کی، مگر کبھی کسی سے بدلے کی توقع نہیں رکھی، ہر بات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ لیکن آج اس کی اپنی محبت نے بجائے اسے سمجھنے کے دوسروں کی طرح اسے مجرم قرار دیا تو وہ سہ نہیں سکا۔ ازمیر اسے رایان کی حالت اور سب بتاتا چلا گیا جو اسے پاشا نے بتایا تھا۔ ریحا ایسا کیسے کر سکتی ہے ازمیر؟ مانتی ہوں کئی بار رایان جنونی ہو جاتا ہے، قانون ہاتھ میں لے جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے اپنے ہی اسے سمجھنے کی بجائے تکلیف دینے لگ جائے۔ آئلہ کو افسوس ہوا تھا، وہ خود بھی کئی بار رایان کو ڈانٹ دیتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی، مگر رایان اس کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا، جبکہ دوسری جانب ریحا کی جس کی ہر بات رایان کے لیے اہم تھی۔ یہی تو تکلیف دہ بات ہے، پرسوں کا دن بہت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک ہونے والا ہے، یوں سمجھو آر یا پار کا دن ہے۔ رایان بہت بڑے خطرے میں ہے، ایسے میں جو اس کی ذہنی حالت ہے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ آئلہ کہیں نہ کہیں ان کے پلان سے واقف تھی، تبھی ازمیر کے ساتھ ساتھ وہ بھی سوچوں میں ڈوب گئی۔ دوسری طرف فائق، تمہیں ٹوٹے ہاتھوں سے بھی سکون نہیں نا؟ فائق کی چوٹوں کو 3 ہفتے ہو چکے تھے، دونوں بازو کے زخم بہت حد تک مندمل ہو چکے تھے، اب بس پلاسٹر اترنے والا تھا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ تابندہ بیگم ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، اماں 1000 بار آپ سے کہا ہے اپنے کام سے کام رکھا کرے، خواہ میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولا تو تابندہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فائق، سدھر جا، جانے کب تجھے عقل آئے گی، اتنی مار کھا کر بھی تیری عقل میں کوئی بات نہیں سمائی۔ تابندہ بیگم اس کی مشکوک سرگرمیوں سے پریشان تھی، جو نہ جانے کب کیا کرتا رہتا تھا۔ اماں اندر جا کر بیٹھے اور اللہ اللہ کرے، جس بات کا علم نہیں ہے آپ کو اس میں کیوں بولتی ہے آپ؟ وہ ویسے بھی آگ کا گولا بنا پھر رہا تھا، اس پر تابندہ بیگم کی روک ٹوک۔ فائق، تمیز سے بات کرو پھوپھو سے، یہ کون سا طریقہ ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا؟ پیچھے سے آتے شجاع نے اس کا گستاخ لہجہ سنا تو سختی سے بولا، انہیں بھی کہہ دے میرے معاملات سے دور رہے، اس گھر میں انسان اپنی مرضی سے آ جا بھی نہیں سکتا۔ وہ منہ بسور کر کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
پھپھو آپ پلیز دکھی مت ہو، جانتی تو ہے آپ اسے۔ شجاع تابندہ بیگم کو پریشان دیکھ کر انہیں کندھوں سے تھام گیا۔ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے یہ لڑکا، بھائی صاحب بھی نہ جانے کہاں ہے، اتنے دنوں سے بات ہی نہیں ہوئی، وہ ہی شاید اسے سمجھا پاتے۔ وہ روحان سی ہوتی بولی تو شجاع سامنے دروازے کو دیکھ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں بابا کہاں ہے، بتا کر بھی نہیں گئے، آپ پریشان مت ہو، میں فائق سے بات کروں گا۔ شجاع انہیں حوصلہ دیتے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ شجاع یہ آپ کا والٹ۔ اس سے پہلے شجاع باہر نکلتا مائرہ کی آواز پر رکا جو تیز تیز چلتی اس کا والٹ لے کر آ رہی تھی۔ ارے آرام سے مائرہ، کیا کر رہی ہیں آپ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ اس کے گرنے کے خوف سے شجاع نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھاما۔ میں ٹھیک ہوں شجاع، پھر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے تو بھلا مجھے کیا خوف؟ مائرہ مان سے بولی تو شجاع اس کی ناک دبا گیا۔ بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہیں آپ مسز شجاع درانی۔ تابندہ بیگم انہیں دیکھ کر مسکراتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ مائرہ شجاع کی بات پر فخر سے گردن اکڑا گئی۔ مسز شجاع درانی کی مسز ہوں تو سمجھدار تو ہونا ہی ہے، مسٹر شجاع درانی کی مسز ہوں تو سمجھدار تو ہونا ہی ہے۔ وہ عام روٹین میں اتنا بولتی نہیں تھی، مگر اپنی کنڈیشن کی وجہ سے اس کا موڈ خاصا خوشگوار رہتا تھا۔ ہاں، بہت تیز ہو گئی ہیں آپ مائرہ، مگر سویٹ ہارٹ، اس وقت میرے پاس آپ کے لاڈ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے، سو سوری۔ میں واپس آؤں گا تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اوکے؟ شجاع مسکرا کر اس کا ماتھا چومتے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ شجاع اسے آرام سے کھڑا کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف میری ناراضگی کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ریحا، بس میں چاہتا ہوں تم میری اس دنیا سے دور رہو جہاں تمہارے مطابق میں لوگوں کو مارنے کا کام کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس سب سے دور رہیں، آپ کا ان سب باتوں کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ وہی بیوی جو بنا میری حقیقت جانے مجھ پر خونی ہونے کا الزام لگا چکی ہے، ساری دنیا کی طرح وہ بھی مجھے درندہ سمجھتی ہے، تو اب آپ کچھ بھی سمجھے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بند کرے اپنی بیچارہ کی رٹ، کوئی بیچارہ نہیں ہے یہ شخص، نہ جانے کتنی ماؤں کی گود اجاڑ چکا ہے، کتنی بہنوں کی عزت پامال کی ہے اس نے، اور اب بھی نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگی برباد کرنے جا رہا تھا یہ شخص۔ ہاں ہوں میں خونی، وحشی، درندہ، مگر ان لوگوں کے لیے جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ کب سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، رایان کا سپاٹ مگر ٹوٹا لہجہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ہاں وہ رایان کے ماضی کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ براڈ کیسے بنا، اس کے باوجود وہ کیسے رایان کو وہ سب کچھ کہہ سکتی تھی جو اس نے کہہ دیا تھا۔ آئی ایم سوری آن، میں بہت بری ہوں، بہت بری، پلیز مجھے معاف کر دے۔ رایان کی تصویر ہاتھ میں تھامے وہ نم آنکھوں سے بول رہی تھی۔ کہاں ہے آپ؟ پلیز واپس آ جائیں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، پلیز آخری بار معاف کر دیں مجھے۔ آج 5 دن ہو چکے تھے رایان کو گئے، وہ پاگلوں کی طرح اسے یاد کر رہی تھی، اس کا نمبر ملا رہی تھی مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پاشا نے بھی اب کی بار لبوں کو سی رکھا تھا۔ ریحا اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کچھ اور، سارا دن ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی۔ اب بھی وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب ملازمہ نے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی اٹھی اور نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی جب سامنے نظر اٹھی، اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ عائلہ شاہ ہے، شہر کی جانی مانی وکیل جو اکثر خبروں کی زینت بنتی تھی، اور ازمیر کے حوالے سے بھی اسے تھوڑا بہت علم تھا۔ آپ جانتی ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اتنی بڑی اور مشہور پروسیکیوٹر کو یہاں اپنے گھر میں دیکھ کر ابھی تک حیران تھی، اس کے سوال پر چونکی۔ میں؟ وہ اسے جواب کیا دیتی؟ اس کی گویائی تو رایان اپنے ساتھ لے گیا تھا، اسے تو اب اس ظالم شخص کے سوا کسی سے بات کرنا آ ہی نہیں رہا تھا جو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ نفرت کے پردوں میں لپٹی محبت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی رایان کاظم نے آپ سے کی ہے، نہ جانے کب سے آپ کے دیے زخموں پر نمک چھڑکتے وہ خود کو باور کرواتا تھا کہ اسے آپ سے محبت نہیں نفرت ہے، لیکن یہ دل کم بخت، وہ تلخ سا مسکرا دی۔ آپ حیران ہوگی نا کہ میں قانون کی علمبردار ہو کر ایک مجرم کا ساتھ کیوں دے رہی ہوں؟ وہ شاید اس کی نظروں میں موجود سوال پہچان چکی تھی۔ کیونکہ وہ شخص میرا محسن ہے، صرف میرا ہی نہیں، میرا ہی کیا، وہ تو نہ جانے کتنے بے سہاروں کا محسن ہے، جو اچھائی کرتا بھی ہے تو کسی کو علم تک نہیں ہونے دیتا، اور یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آئلہ کا لہجہ تلخ تھا، کیونکہ نفرت وہ سامنے کھڑی لڑکی سے کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی۔ کہاں ہے وہ؟ مقابل کے لب کانپے تو ایک تقریب دہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر جھلکی۔
آج وہ موت کا کھیل کھیلنے گیا ہے، برسوں پہلے جو ہوا تھا آج اسے ختم کرنے گیا ہے۔ وہ امید ہے آپ اس کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی، اس کی نفرت نہیں سہنی پڑے گی آپ کو۔ آئلہ مزید ضبط نہیں کر سکی تو وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مجھ سے کم از کم 10 فٹ کے فاصلے پر رہا کرو، اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر سختی سے بولا تھا، کیونکہ اس کے اپنے سینے میں دھڑکتا دل اس کا وفادار نہیں تھا۔ اس لڑکی سے نفرت کے دعوے کرنے کے بعد اس کے قریب آتے ہی سب بھول جاتا تھا۔ کیوں؟ مجھے چھونے سے ڈرتے ہیں نا آپ؟ کہیں آپ کے دل میں چھپی میری محبت ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ آگ سے کھیلنے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر حقیقت میں تو اس کا خود کا دل اب بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ ایک جھٹکے میں اسے حصار میں قید کرتا اس پر چھا چکا تھا۔ اس کی شدت پر اسے خود پر رحم آیا، جو سوئے ہوئے شیر کو جگا چکی تھی۔ ریان اچھے سے اس کے دعوے کی سزا دیتے پیچھے ہوا۔ میرے نزدیک تمہارا ہونا نہ ہونا بے معنی ہے۔ تم چاہے میرے اتنے قریب بھی رہو تب بھی میرے دل میں صرف اپنی نفرت پاؤ گی۔ اس کے سرخ چہرے اور لبوں سے نگاہ چراتے بولتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ جھوٹ بولنا کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر تب جب یہ جھوٹ خود سے بولا گیا ہو۔ ان کے درمیان جو لمحہ ٹھہرا تھا وہ ریان کاظم کی ہستی ہلا چکا تھا۔ اس کے اندر خاموش کونے میں دب کی محبت نے بھرپور انگڑائی لی تھی، جبکہ وہ اس کا جواب اور آنکھوں کا تاثر یاد کرتی نفی میں سر ہلاتے مسکرا دی۔ وہ کتنی کوشش کرتا تھا اسے تکلیف دینے کی، مگر ہر بار اس پر اپنے لفظوں کے برعکس اپنی حالت آشکار کر جاتا تھا۔ کب تک اپنی محبت چھپائیں گے؟ جبکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنے چہرے پہ اس کی محبت کا لمس محسوس کرتے نم آنکھوں سے بولی، جسے سننے کے لیے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اچانک ہوش کی دنیا میں آتے وہ اپنے لبوں کو چھو گئی۔ وہ وہاں نہیں تھا، اور جو آئلہ نے کہا تھا اگر وہ سچ تھا تو وہ کیسے جیتی اس کے بغیر؟ نہیں، ماضی میں جو ہوا وہ میں دوبارہ نہیں ہونے دوں گی۔ اب آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی، مگر جانتی نہیں تھی آگے کتنی بڑی قیامت اس کی منتظر ہے۔ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں وقتاً فوقتاً سسکیاں بلند ہوتی رہی۔ مختلف سہمی ہوئی آوازیں اس اندھیرے کی ہولناکیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ چھت پر لٹکتے 2 بلب اس بڑے سے گودام میں روشنی مہیا کرنے میں ناکام ثابت ہوئے تو اچانک دروازے نے کھل کر پورے گودام میں روشنی بکھیر دی۔ روشنی کے پھیلنے سے اندھیرا تو کافور ہو گیا تھا، مگر یہ روشنی اس اندھیرے سے کہیں زیادہ وحشتناک تھی۔ گودام میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 بڑے بڑے پنجرے رکھے گئے تھے، مگر ان پنجروں میں جانور نہیں بلکہ انسانی جانوں کو قید کیا گیا تھا۔ عرصے دراز پہلے ایک امریکی بوٹینیکل گارڈن میں تحقیق دانوں نے ایک مشاہدہ کیا جس میں ایک پنجرے میں 4 مختلف ممالک اور نسل کے انسانوں کو قید کیا گیا اور دوسرے پنجرے میں مختلف نسل کے جانوروں کو۔ چند دن کے بعد جب ان پنجروں کا معائنہ کیا گیا تو انسانی پنجرے میں صرف ڈھانچے اور ہڈیاں موجود تھیں، جبکہ تمام جانور صحیح سلامت مل جل کر رہ رہے تھے۔ اس وقت شاید اسی چیز کو ثابت کیا گیا تھا کہ جانوروں کو درندہ کہنا بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اصل درندہ اور وحشی تو وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ان پنجروں میں سے ایک میں جہاں 15 سال سے چھوٹی عمر کے بچے تھے تو وہیں دوسرے میں الگ الگ عمر کے 10 سے 15 لڑکیاں تھیں۔ اگر کوئی عام انسان اس وقت وہاں کے حالات دیکھ لیتا تو شاید دوبارہ کبھی انسانیت پر بھروسہ نہ کر پاتا۔ اندر داخل ہونے والوں میں شبیر کے ساتھ وہ شخص تھا جو اس سب کھیل کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ شبیر، مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ سب ابھی تک چڑچڑ کر رہے ہیں، ان کی زبان بند کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ ہڈی میں چھپے چہرے کے ساتھ پوچھا تو شبیر آگے بڑھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی احکامات نہیں دیے گئے تھے سر، مجھے صرف انہیں یہاں لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ شبیر سر جھکائے بولا تو وہ شخص اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جانتا تھا شبیر صرف اتنا کام کرتا ہے جتنا اس سے کہا جاتا ہے۔ تو اب ان سب کو خاموش کرواؤ، بلکہ ان کو ڈرگز دے دو، سکون سے پڑے رہیں گے۔ وہ شخص یوں بات کر رہا تھا جیسے انسانوں کی نہیں کھلونوں کی بات کر رہا ہو۔ جی باس، بہتر۔ شبیر سر ہلاتے اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ فوراً پارٹی کو فون کرو اور پوچھو وہ اب کب تک پہنچنے والی ہے۔ وہ فارغ ہو کر اس کے قریب آیا تو نیا احکام اس کا منتظر تھا۔ وہ سر ہلاتے فون نکالنے لگا۔ بس وہ لوگ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ کال سے فارغ ہوتے وہ اس شخص کی سمت مڑا جو اب چلتا ہوا جا کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔
تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوبارہ دروازہ کھلا تھا اور 3 لوگ چلتے ہوئے اندر آئے۔ تینوں ہی حلیے اور پہناوے سے غیر ملکی باشندے لگ رہے تھے اور ان تینوں کے چہروں پر خباثت اور کمینگی تھی۔ ویلکم مسٹر اسٹرینجر، ویلکم ٹو پاکستان۔ شبیر نے دیکھا وہ شخص اٹھ کر چلتا ہوا ان تینوں کی طرف بڑھا تھا۔ تھینک یو، ہوپ وی ڈیڈنٹ میک یو ویٹ ٹو لانگ۔ شکریہ، امید ہے ہم نے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ مقابل انگریزی لب و لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نو نو اٹس آل رائٹ، کین وی ٹاک اباؤٹ آور ڈیل؟ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ کیا ہم ڈیل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولتا سیدھا کام کی بات پر آ گیا۔ ایک سیکنڈ رکے، کیا یہ جگہ محفوظ ہے؟ اس شخص کو بھی شاید کسی سے خوف تھا، تبھی اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے سوال کیا انگلش میں۔ آف کورس مسٹر اسٹرینجر، یو کین فیل اٹ ایزی، دس پلیس از کمپلیٹلی سیکیور اینڈ سیف۔ بالکل مسٹر اسٹرینجر، آپ تسلی رکھ سکتے ہیں، یہ جگہ بالکل محفوظ اور چھپی ہوئی ہے۔ اب کی بات شبیر بولا کیونکہ براڈ کے خطرے کے پیش نظر اس نے ہی اس شخص کے کہنے پر باہر اپنے آدمیوں کی پوری فوج تعینات کی ہوئی تھی۔ آپ شروع کر سکتے ہیں، ہمارا مال کہاں ہے؟ اس انگریز شخص نے پوچھا تو شبیر نے آگے بڑھتے سائڈ پر لگے پردے گرا دیے۔ آہا، انٹرسٹنگ، دلچسپ۔ ان تینوں کی آنکھوں میں چمک ابھری، جسے دیکھتے مقابل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ویئر از مائی منی؟ اب کہ اس نے پوچھا تو ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے ہاتھ میں تھاما بیگ سامنے میز پر رکھتے کھولا جس میں ڈالرز رکھے گئے تھے۔ پیسوں کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ کر بولا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مسٹر حسیب درانی، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ اچانک تیسری آواز اس گودام میں گونجی جس پر ماحول میں چند پل کے لیے بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ چند گھنٹے پہلے۔ رایان، کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ شاہ مینشن میں تھے۔ آئلہ بھی سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا ازمیر، یہاں بات صرف پیسے کے بدلے کی نہیں، ان بے شمار معصوم جانوں کی ہے جن کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کیا جانے والا ہے۔ ریان کو چند دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ جس دن اسے اس بات کا علم ہوا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لاکھ جھٹلاتا مگر یہ حقیقت اٹل تھی کہ وہ شخص اس کی ماں جیسی خالہ کا شوہر تھا، اس کی بیوی کا باپ تھا۔ وہ جس ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا اس سے ریحا کو نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اسے تکلیف سے بچاتے وہ خود کو دوہری اذیت میں گرفتار کر گیا تھا۔ اور پھر ریحا اس کے ساتھ جو کیا اس نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا تھا۔ ریحا بھابھی تم سے ملنا چاہتی ہے ریان۔ ازمیر کی بات پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ 5 دن سے اس نے اس دشمن جاں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جا سکتا اور نہ ہی اب جانا چاہتا ہوں۔ حسیب درانی جس تنظیم سے وابستہ ہے وہ کوئی معمولی تنظیم نہیں ہے۔ وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں اس بات کا علم تم دونوں کو بھی ہے۔ ریحا اس سب سے جتنا دور رہے اتنا ہی بہتر ہے۔ میں نہیں جانتا میں وہاں سے زندہ لوٹ سکوں گا یا نہیں، اسی لیے ریحا کو سنبھالنے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں آئلہ۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو آئلہ کے ساتھ ساتھ ازمیر لوگ بھی تڑپ اٹھے۔ اس نے اتنا سب کچھ کیا تمہارے ساتھ اور تم اب بھی اس کی فکر میں پاگل ہو رہے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے اسے جھنجھوڑ دوں اور پوچھوں کیوں نہیں سمجھ سکی وہ تمہیں۔ آئلہ کو ریحا پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے ریان جیسا شخص آج ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر آئلہ، میں ریحا سے نفرت کروں یا محبت، یہ حق صرف مجھے ہے۔ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اسے سخت نگاہ سے بھی دیکھو۔ میں اگر واپس نہ لوٹ سکا تو ریحا تمہارے اور پریسا پاشا کے حوالے ہے اور تم پر فرض ہوگا میری محبت کا خیال رکھنا۔ ریان سرد انداز میں بولتا اٹھ کر باہر نکل گیا جس کے پیچھے ازمیر اور پاشا بھی چلے گئے۔ آئلہ اس کی تلخ بات پر نہیں کر سکی اور مینشن آ گئی ریحا سے ملنے۔ وہ ریحا کو وہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ بیٹھی اور انجانے میں اسے ریان کے بارے میں بھی بتاتی چلی گئی۔ ریحا تب سے دیوانہ وار ریان کا نمبر ملا رہی تھی، پاشا کو کالز کر رہی تھی مگر ان دونوں میں سے کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ گاڑی لیتے وہاں سے نکل آئی اور گاڑی کا جی پی ایس آن کرتے ریان کے موبائل سے کنیکٹ کیا اور اسے ٹریس کرنا چاہا جو کچھ وقت بعد کامیاب ہو چکی تھی۔
رایان کاظم۔ ان کی نظر سامنے اٹھی تو ان تینوں میں سے ایک کو منہ سے نکلی داڑھی اور مونچھیں اتارتے دیکھ ساکت رہ گئے۔ رایان کے عمل پر ان کے سامنے کھڑے ازمیر نے اور پاشا نے بھی وہی عمل دہرایا تھا۔ ہاں، رایان کاظم۔ بلکہ نہیں، آپ کو میرے اس تعارف سے زیادہ میرا دوسرا تعارف پسند ہے، تو چلے آج وہ کرواتا ہوں۔ براڈ سے تو واقف ہوں گے نا آپ؟ رایان کے انکشاف پر وہ کتنے ہی پل ساکت رہ گئے تھے۔ چہرہ ہنوز ہوڈی میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ عرصے سے براڈ نامی شخص ان کے تمام کالے کارناموں میں ٹانگ اڑا رہا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی اس کی حقیقت معلوم کرنے کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ براڈ ایک ایسا چھلاوا تھا جو صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا۔ تبھی رایان نے پاشا کو منظر عام پر لایا اور اسے براڈ کا ساتھی متعارف کروایا۔ رایان کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے سلیم کو پاشا کے ذریعے براڈ تک پہنچایا، مگر اس بات سے لا علم رہے کہ رایان ہی براڈ ہے۔ تو تم یہاں کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو اٹلی چلے گئے تھے۔ ان کے لبوں سے نکلتے الفاظ پر رایان قہقہا لگا گیا۔ سلیم نے انہیں 2 دن پہلے ہی کال پر بتایا تھا کہ براڈ اٹلی جا رہا ہے، اور یہ یقیناً آپ کے اس مرحوم سلیم نے بتایا ہوگا، ہے نا؟ مگر افسوس سسر جی، آپ کا وہ سلیم آپ کا نہیں، میرا مہرا تھا، یا یوں کہوں کہ آپ کا مہرا میرے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ رایان کی تمسخرانہ آواز پر وہ لب بھیج کر رہ گئے۔ اف یار، لگتا ہے سسر جی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چلو بھائی، سمجھاؤ انہیں، ورنہ ان کا بی پی شوٹ کر جائے گا اور پھر گیم کھیلنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ رایان اس سمت خاموشی محسوس کرتے بولا تو وہ اپنے پیچھے سے آواز سنتے حیران ہوئے۔ وحید شاہ تو یاد ہوں گے نا آپ کو، مسٹر حسیب درانی؟ وہ حیرانی سے مڑے تو پیچھے کھڑے شبیر نے نقلی مونچھیں اتاری۔ ازمیر اور پاشا ہاتھ کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ جی، صحیح سمجھے آپ، وہی وحید شاہ جن کو بے دردی سے قتل کروا کر آپ نے ان کے تمام اعضاء نکال لیے تھے۔ اسی وحید شاہ کا بیٹا ہوں میں، ہاتھ شاہ ہوں۔ ہاتھ کے لہجے میں چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ فلیش بیک۔ ہاتھ بیٹا، وحید صاحب قتل سے پہلے اس فائل پر کام کر رہے تھے۔ نذیر بابا نے ایک فائل اس کی سمت بڑھاتے، جسے تھامتے ہاتھ نے کھولا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ پاکستان میں موجود ایلیمناتی تنظیم کے بارے میں معلومات تھی۔ ان کے نیٹ ورک کن کن شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، وہ تمام معلومات اس میں درج تھی۔ نذیر بابا، اس بارے میں بابا نے آپ کو کچھ اور بھی بتایا تھا؟ انہیں آخر اس تنظیم پر ریسرچ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ ہاتھ نے فائل سے نظر ہٹاتے ان کی سمت دیکھا۔ وحید شاہ وکیل تھے تو وہ اس قسم کی معلومات کیوں جمع کر رہے تھے؟ بیٹا، میری ان سے زیادہ بات تو نہیں ہوئی، مگر ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اس تنظیم کا تعلق رایان بیٹا کی کیس سے جڑا ہے۔ نذیر بابا کے جواب پر ہاتھ چونکا۔ اس تنظیم کا کیا تعلق ہو سکتا تھا رایان سے؟ رایان بیٹا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی چھوٹی سازش نہیں تھی۔ وحید شاہ نے انہیں پاکستان سے اسی لیے دور بھیجا تھا کیونکہ یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا، مگر افسوس انہیں بچاتے بچاتے وہ خود ان ظالموں کا شکار ہو گئے۔ نذیر بابا افسوس سے بولے تو ہاتھ لب بھیج کر رہ گیا۔ اس نے ان سے اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بابا کو انصاف دلا کر رہے گا، تبھی وہ فائل لے کر سیدھا رایان کے پاس پہنچا تھا۔ ان سب کی کئی کوششوں کے بعد ہاتھ نے اس تنظیم کے رکن سلیم کا پتہ کروایا تھا، اور پھر ہاتھ شبیر کے روپ میں وہاں پہنچا۔ سلیم سے حسیب درانی تک کا سفر اس نے بہت تحمل سے طے کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس تنظیم کا سربراہ حسیب درانی ہے۔ ایک دن ان سے بات کرتے کرتے اچانک ہاتھ کی نظر ان کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر گئی، جس پر عجیب سا بچھو کا نشان تھا۔ اگلے دن رایان کے اٹلی بلانے پر وہ مال جمع کرنے کا بہانہ بناتے اٹلی چلا گیا، جہاں اس کے ذہن سے یہ بات بالکل محو ہو گئی۔ رایان بھائی، اس آدمی کی انگوٹھی پر بچھو کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، اور وہ انگوٹھی بہت انوکھی ہے۔ پاکستان میں ایسی چیز ملنا مشکل ہے۔ فریسا کے ساتھ جس روز وہ اٹلی سے واپس آئے، اس دن یاد آنے پر ہاتھ نے رایان کو بتایا تو رایان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ریحا کو درانی مینشن سے لاتے ہوئے اس نے ایسی ہی انگوٹھی حسیب درانی کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ رایان یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حسیب درانی کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رایان کو مارنا چاہتا ہو۔ رایان اور پریسا کے ماضی کا تعلق اس تنظیم سے اسی صورت ممکن تھا اگر ان کا تعلق کسی ایسے شخص سے ہوتا جو اس تنظیم سے منسلک تھا، اور وہ شخص حسیب درانی ہی ہو سکتا تھا۔
یہ خبر اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ اگر وہ شخص جو اسے مروانا چاہتا تھا وہ حسیب درانی تھا تو اس کا مطلب تھا کہ پریسا کا مجرم بھی وہی تھا، اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ۔ اب وقت آ چکا تھا اس سارے کھیل کو سمیٹنے کا، مگر وہ اس سب کا ذکر ریحا سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ریحا ماضی کے بارے میں کیا جانتی ہے، کتنا جانتی ہے، مگر اگر اسے اپنے باپ کا یہ گھناؤنا چہرہ پتہ چل جاتا تو وہ شاید برداشت نہیں کر پاتی۔ تبھی وہ اس سے روڈ ہو گیا۔ سلیم پر شک اسے شروع سے تھا، تبھی پاشا نے اس پر خصوصی نظر رکھی ہوئی تھی۔ صرف سلیم ہی تھا جو ان باہر کے ملک سے آنے والوں کے چہرے پہچانتا تھا۔ سلیم نے موت کے خوف سے رایان کو ان کے بارے میں سب بتا دیا۔ تبھی رایان، ازمیر اور پاشا نے ان جیسے ماسک بنوائے تھے۔ سلیم سے ہی انہیں علم ہوا کہ وہ لوگ اگلے دن کی بجائے 1 مہینے بعد آنے والے ہیں۔ تبھی رایان نے پلان کے مطابق ہاد یعنی شبیر کے ذریعے حسیب درانی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لوگ اس ہفتے آئیں گے۔ حسیب درانی سمجھ رہا تھا کہ براٹ وہاں نہیں ہے، سو آسانی سے وہ یہ مال اسمگل کر لے گا، مگر یہاں تو سارا کھیل ہی براٹ کے ہاتھوں میں تھا۔ بھائی سسر جی، اگر بندہ اپنے دشمن کا نام جان لے تو اس کی پہچان بھی معلوم کر لینی چاہیے۔ صرف نام سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ لگ گیا نا 450 وولٹ کا جھٹکا۔ رایان نے اس کا مذاق اڑایا، مگر اچانک چند لوگ تیزی سے گودام میں داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور کچھ کے پاس گن بھی تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے رایان کاظم، تم مجھے پکڑ سکتے ہو؟ کیا ہوا اگر تم نے میرا کھیل جان کر اسے بگاڑ دیا؟ مگر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ گواہ بھی کچھ دیر میں نہیں رہیں گے۔ اچانک حسیب درانی ہنسے تو رایان مسکرا دیا، جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ آپ کے کرائے کے گنڈے میرے شیروں کے سامنے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ٹکنے والے سسر جی، رایان ہنس کر بولا۔ تبھی دونوں جانب ہاتھا پائی ہوئی، جس میں سے چند منٹوں میں ازمیر، ہاد اور پاشا ان گنڈوں کو دھول چٹا چکے تھے۔ یہ ترکیبیں بہت پرانی ہو چکی ہے سسر جی، کچھ نیا ٹرائی کریں۔ حسیب درانی اس اچانک بدلتی صورتحال پر ساکت ہوا تھا۔ ہاد نے باہر کوئی لوگ جمع کیے ہی نہیں تھے، یہ گنڈے بھی وہ تھے جن کو حسیب درانی نے بیک اپ پلان کے لیے طور پہ رکھا تھا۔ رایان، اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا ریحا کی آواز پر رایان ساکت ہوتا گیٹ کی سمت مڑا تھا، جو بھاگتے ہوئے آتی کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے گلے کا ہار بنی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ کبھی آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی، بس ابھی چلیں یہاں سے، یہ خطرہ ہے۔ وہ دیوانہ وار بولتی کوئی پاگل لگ رہی تھی، اسے ارد گرد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اگر تھی تو صرف اپنے آن کی۔ ریحا، تم یہاں کیوں آئی؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کس سے پوچھ کر یہ حرکت کی تم نے؟ رایان نے اسے خود سے جدا کرتے جھنجھوڑا۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، مگر مجھے پاگل کرنے والے بھی تو آپ ہی ہے، کیوں آپ یہاں آئے؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ چلیں یہاں سے ابھی، ریحا نے اس کا بازو تھام کر کھینچا۔ ریحا، اس سے پہلے رایان کچھ بولتا سارے گودام کی لائٹس بالکل بند ہو گئی، دروازے سے ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہاد، اس سے پہلے حسیب درانی بھاگنے کی کوشش کرتا، رایان کے پکارنے پر قریب کھڑے ہاد نے ہلکی سی روشنی میں اسے دبوچا۔ اچانک فضا میں یک کے بعد دیگر 2 بار فائر کی آواز گونجی۔ آہ! گولیوں کی آواز پر ریحا کی چیخ نکلی، وہ بے ساختہ رایان کے قریب ہوئی، تبھی دوبارہ گودام روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ سب نے گولی کی آواز کی سمت دیکھا تو وہاں موجود فائق کو دیکھ کر ازمیر تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ فائق نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کر چکا تھا۔ اس کمینے کے لیے چھوڑا تھا نا تم نے مجھے ریحا، اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو اس کی بھی نہیں ہوگی۔ فائق ہنستے ہوئے بولتا، گن ہوا میں اچھال گیا، کیونکہ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ جانتا تھا ازمیر اور پاشا اسے جانے نہیں دیں گے۔ وہ رایان کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کے چکر میں اس وقت ہر قسم کی نتائج سے لاپرواہ ہو چکا تھا۔ ہا 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 ہا، شاباش فائق، مجھے فخر ہے تم پر، یوں ہی تو تمہیں بھی اس تنظیم میں نہیں لایا تھا میں۔ ہاتھ کے ہاتھوں میں موجود حسیب درانی کمینگی سے بولا تو ہاتھ اس کی ہڈی ہٹاتے اس کی گردن دبوچی۔ فائق کو اس تنظیم میں وہ اسی مقصد کے لیے لائے تھے تاکہ وقت پڑنے پر اسے استعمال کر سکے۔ فائق جیسا بے وقوف ہر جگہ میسر نہیں ہوتا جسے اپنا مہرہ بنایا جا سکے۔ فائق کی بات کا مرکز جاننے کے لیے ریحا نے رایان کو دیکھا، جس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات تھے، مگر وہ پھر بھی جمع کھڑا تھا۔
रायान, वो लड़खड़ाया तो रेहा ने जल्दी से उसे थामते पुकारा। उसकी पुश्त पर हाथ रखने से रेहा को अपने हाथ पर नम महसूस हुई। उसने देखा तो उसके हाथ खून से भर चुके थे। ऑन, ऑन, वो पूरी शिद्दत से चीखी थी। उसकी आंखों से कई आंसू टूट कर बिखरे थे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नो, ऑन। उसे संभालते संभालती भी वो दोनों नीचे गिर चुके थे। रायन का सर रिहा के सीने पर था। आज तुमसे नफरत की जंग ख़त्म हुई रिहा। रायान काजिम, आज रायान काजिम का खात्मा हो रहा है। तुम्हारा ऑन इश्क करता है तुमसे, हमेशा से, मगर रायान काजिम तुम्हारे ऑन को भी साथ ले जा रहा है। इसके लिए माफ़ कर देना। आई हेट यू रिहा हसीब दुर्रानी, बट आई लव यू मोस्ट मिसेस रायहान काजिम। उसके चेहरे पर हाथ रखते दर्दनाक सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए आज वह उसे अपना इकरार सौंप रहा था। नो, नो ऑन। रिहा तड़प तड़प कर रो थी, मगर शायद बहुत देर हो गई थी। नफरत की जंग लड़ते लड़ते वो दोनों इतनी ही दूर निकल आए थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो तुमसे रूठे तो उन्हें फौरन मना लेना। अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। गुड बाय स्वीट हार्ट। उसका सर झुकाकर उसके नम रुखसारों को लबों से छूते वो आंखें मूंद गया। शायद आखिरी बार उसे महसूस करना चाहता था। उसका सर रेहा के सीने पर ढलका तो रेहा की चीख बुलंद हुई। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। आधी से ज़्यादा नावल अभी बाकी है और यहाँ रायान काजिम क्या मर गया है या वो ज़िंदा है, अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। कहानी वाकई इंटरेस्टिंग है, तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और स्टोरी पसंद आ रही है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।